السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، خیریت سے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا ویلکم ہے پردیسی راجپوت کے چینل پہ۔ تو آج کا ٹاپک ہے اپنا فلسطین کے بحیثیت مسلمان ہمارے کیا فرائض ہیں فلسطین کے لیے، ہر انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سب بولتے ہیں کہ انسانیت پہلے، لیکن میرے لیے میرا مذہب پہلے، کیونکہ مجھے میرے اسلام نے بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ انسانیت آپ کو آپ کا مذہب ہی انٹروڈیوس کرواتا ہے، جس میں آپ کو بہت سارے معاملات سے آگاہی ملتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ہمارا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں میں شامل فرمائے جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں، جو ان کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن آزادی قربانیوں سے ملتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اگر خالص اللہ کے دین کے لیے ہو تو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا دین نافذ کر کے رہنا ہے۔ فلسطین بھائی ہمارے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جرأت کو، ان کی استقامت کو، ان کے جذبے کو اپنے راہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہر میدان میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کی بڑھ چڑھ کے ہم لوگ ان کی ہیلپ کریں۔ ہمارا جو کرنے کا کام ہے، ہمیں اپنے نیٹ ورک جو ہیں، اپنے جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کو کس طرح ان کے لیے یوز کرنا ہے، ان کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، اور ان کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم ایک جسم کی مانند ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو رہا ہے تو پورے جسم کا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمیشہ پاک مسلمانوں پہ سوال آ رہا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے دین سے دوری رکھی ہوئی ہے، ہم نے اپنے معاملات سے دین کو نکال دیا، اپنے گھروں سے، اپنے دینی دنیاوی زندگی سے اسلام کو دور کر دیا ہے۔ اگر اسلام ہمارے اندر ہوتا، ہمارے معاملات میں ہوتا، تو واللہ ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس چیز میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام سے کیوں غداری کی ہے، کہاں کہاں ہم نے اسلام کو دھوکہ دیا ہے۔ اصل میں دھوکہ ہم اللہ کو نہیں دے رہے، دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے لگ کے ہم دین کو بھول بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، جو ہماری آخرتی زندگی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے ہر معاملات میں انسان کو اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جو سے میرے نبی نے منع کر دیا اس سے ہٹ جاؤ، اور جتنا دے دیا وہ لے لو، اور جس سے روکے سے ہٹ جاؤ۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے فلسطین بھائیوں کو، فلسطین مجاہدینوں کو ایسے استقامت دے کے رکھے، اپنی دعاؤں میں خصوصاً ان کے لیے اہتمام کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہم انصر اخوان المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر اخوان المسلمین فی کل مکان، یا رب محمد انصر امت محمد۔ تو یہ دعائیں، یہ اپنی معاملات میں، اپنے نمازوں میں، ویسے ہی چلتا پھرتا بندہ دعائیں کرتا رہتا اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی وہ نہیں ہے کہ صرف تم ایک
मखसूस टाइम तुम लोगों ने बनाया हुआ है कि हाँ भाई उसके टाइम ही करनी, नहीं, दुआएं अल्लाह ताला से करते रहा करो, अपने इस जिक्र व अस्कार में ये चीज़ें अपना लो। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन भाइयों को, हर उस मुसलमान को, हर उस इंसान को जो मुसीबत में, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन तो है ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी है और तमाम जहानों का, आलम का मालिक है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ़लस्तीन भाइयों की मदद करें, उनके लिए दुआएं करें। दुआओं से तो तकदीरें बदल जाती हैं। अल्लाह ताला, हम दूर रह के दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला वो दिन भी लेके आए अल्लाह ताला कि हम उनकी फ़िज़िकल भी हेल्प कर सकें, मैदानों में निकल के अपनी जान, माल, तन, धन, दौलत के साथ उनके साथ शाना बशाना खड़ा हों। अल्लाह वो दिन लेके आएगा इंशाअल्लाह, और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।